یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 97 تا 99 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم۔ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم۔ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ دیہاتی بہت سخت ہیں کفر اور نفاق میں، اور اسی لائق ہیں کہ نہ سمجھیں وہ قاعدے جو نازل کیے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ شمار کرتے ہیں اپنے خرچ کرنے کو تاوان، اور انتظار کرتے ہیں تم پر زمانے کی گردش کا کہ ان پر آئے گردش بری، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور بعض دیہاتی وہ ہیں کہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور شمار کرتے ہیں اپنے خرچ کرنے کو اللہ کے نزدیک ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لینا۔ سنتا ہے وہ ان کے حق میں نزدیکی ہے، داخل کرے گا اللہ ان کو اپنی رحمت میں، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مذکورہ آیات میں یہ فرمایا گیا کہ کفر اور نفاق میں صرف شہر والے ہی، مدینہ طیبہ والے ہی مبتلا نہ تھے، بلکہ آس پاس کے جو دیہات تھے وہ لوگ، دیہاتی لوگ بھی اس کفر اور نفاق میں مبتلا تھے، اور ان کی نسبت وہ زیادہ سخت تھے اپنے کفر میں بھی اور نفاق میں بھی۔ پچھلی آیات سے سلسلہ منافقین کا اور ان کا جو برتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا وہ چل رہا تھا، تو جو کہ مدینہ کے رہنے والوں کے حوالے سے تھا۔ اعراب لفظ دیہات کے باشندوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ جمع ہے، اور اس کا مفرد اعرابی آتا ہے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ ان کی یہ جہالت اور کفر اور نفاق میں زیادہ سختی اور قساوت قلب، یعنی دل کا سخت ہونا، اس وجہ سے تھا کہ یہ لوگ علم اور علماء کی صحبت سے دور رہتے تھے، اور یہی وجہ ان کی جہالت کا باعث تھی کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ ایسا ماحول انہیں نہیں ملا کہ جو علم اور اہل علم کا ہوتا، اس لیے وہ اللہ کی نازل کی ہوئی حدود سے بھی بے خبر رہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ قاعدے کے مطابق ہونا بھی یہی چاہیے کہ جب یہ علم اور اہل علم کی صحبت سے دور ہیں اور علم کو حاصل نہیں کرتے اور اس کی کوشش نہیں کرتے،
تو پھر وہ قاعدے جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے ان سے یہ دور رہیں۔ اگر یہ لوگ قرآن کے قریب آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے اور ان کے معنی اور مطالب سمجھنے کی کوشش کرتے تو ان کو واقفیت ہو جاتی۔ دوسری آیت میں انہی اعرابی یعنی دیہاتی لوگوں کا ایک حال بیان کیا گیا کہ منافق ہونے کے باوجود انہیں نماز بھی ادا کرنی پڑتی اور زکوٰۃ بھی انہیں دینی پڑتی تھی، اور یہ جو لوگ خرچ کرتے تھے تو اس کو ایک تاوان سمجھتے تھے، اور دل کے اندر ان کی تنگی تھی اس لیے کہ ایمان نہیں تھا، اور اس لیے اس خرچ کرنے کو برا سمجھتے تھے، اور محض اپنے کفر کو چھپانے کے لیے زکوٰۃ بھی دیتے تھے اور اہل ایمان کے ساتھ نماز بھی پڑھ لیتے تھے، مگر دل میں کوڑتے رہتے تھے کہ ہمارا یہ مال فضول چلا گیا، اور اس انتظار میں رہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں پر کوئی ایسی حالت آ جائے کہ جس میں انہیں شکست ہو جائے اور ان کی بڑھتی ہوئی قوت کمزور ہو جائے، تو پھر انہیں یہ تاوان نہ دینا پڑے اور انہیں نجات حاصل ہو جائے۔ اور فرمایا کہ دائرہ جو لفظ آیا ہے اس کا معنی بدلی ہوئی حالت، یعنی اہل ایمان کی حالت جو موجودہ ہے اس کے بدل جانے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ جواب میں فرمایا گیا کہ ان سے کہہ دیجئے علیہم دائرۃ السوء، یعنی یہ مسلمانوں کے لیے بری حالت کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ بری حالت ان پر خود ہی آنے والی ہے، اس لیے کہ ان کے افعال اور اقوال ایسے ہیں، اور اس پر یہ اور زیادہ ذلیل ہوں گے۔ دیہاتی منافقین کی ان کفر اور نفاق میں سختی اور قلب کی سختی اور جہالت کا ذکر کرنے کے ساتھ ایسے بھی دیہاتیوں کا ذکر کر دیا جو قرآنی اسلوب کے مطابق جب اہل شر کا ذکر ہوتا ہے تو پھر ساتھ ہی اہل خیر کا بھی ذکر قرآنی اسلوب کے مطابق یہ ایک طریقہ ہے، ان کا بھی اس لیے یہاں ذکر فرما دیا کہ جو لوگ اس قسم کی کاموں کے اندر مبتلا نہیں ہیں بلکہ وہ پکے اور سچے مسلمان ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ سب باشندے ایک جیسے نہیں ہوتے، اچھے اور برے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ فرمائے کہ ان میں مخلص اور سمجھدار مسلمان بھی ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ نماز بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات جو دیتے ہیں تو اس میں اللہ کا تقرب وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لینے کی امید پر وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے اجر کے بارے میں فرمایا اللہ انہیں اپنی رحمت میں اور اپنے قرب میں جگہ عطا فرمائے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ صدقہ دینے والوں کے لیے دعا کرنا کیسا ہے؟ آیت مبارکہ میں ان دیہاتیوں کا ذکر ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ اور صدقات دیا کرتے تھے، اور اس سے ان کا مقصد اللہ کا قرب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لینا مقصود ہوتا تھا۔ صدقات اور زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل ہونا تو ظاہر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی امید اس بنا پر کہ قرآن مجید نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا، وہیں یہ ہدایت بھی فرمائی کہ زکوٰۃ اور صدقات ادا کرنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کریں، اور انہی آیت میں اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ آپ ان کے اموال میں سے زکوٰۃ اور صدقات لے لیجئے اور اس کے ذریعے سے ان کے مال کو پاک کر دیجئے اور ان کا تزکیہ کر دیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقات وصول کرنے کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، اور فرمایا کہ یہ ان کی دلجوئی بھی ہے اور ان کے اس خرچ کرنے کو پر ترغیب دینا بھی مقصود ہے، تاکہ اور لوگ بھی جب زکوٰۃ اور صدقات دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے دعا کا اہتمام کرنا ان کی ترغیب اور ان کے شوق کو اور بڑھا دے گا، اور پھر وہ زکوٰۃ اور صدقات کو اللہ کی رضا کے لیے
خرچ کرنے کی مزید کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔